السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. محترم حضرات، یہ سلسلہ درس قرآن ہے اور آج اس کا تیسرا درس ہے. رجب کی کہنے کے لیے پہلی تاریخ ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے دوسری تاریخ ہے کیونکہ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے. 1 مئی 2014 بروز جمعرات. ہم آج رسمی طور پر قرآن مجید کا سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن آپ پڑھیں تو لازم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں. ہمارے یہاں کی بات پر خاص کر امام اعظم علیہ الرحمہ کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن مجید سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے. کیوں؟ یہ حکم الہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم اس دونوں پر پہلے بات کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پر بات کریں گے. یہ جو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کی جو بات کہی گئی ہے، آپ کو یہ بات کئی مرتبہ غالباً بتایا ہوں کہ دنیا کے کسی کام کے لیے اعوذ باللہ کی بات نہیں کہی گئی ہے. یہ دنیا کا واحد کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، شروع کریں تو آپ بسم اللہ پڑھیں. ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. تو سوائے 1-2 کام کے، لیکن ایک ہی کام دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ لازم ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان کے شر سے ہم اللہ آپ کی پناہ چاہتے میں آتے ہیں. شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ہے اور اللہ کی پناہ میں جانا ہے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ اس کام کے لیے ہی اعوذ باللہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور وہ شیطان کتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کتاب کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنا منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے شیطان کا تھوڑا سا بایو ڈاٹا پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ شیطان کیا چیز ہے. حقیقت کیا ہے کہ یہ بات اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے مراد آسمان اور نیچے سے مراد زمین. جب اس کتاب کو پروردگار عالم نے نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو صحیح روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک نہیں کئی ایک، کہ پروردگار عالم نے پوری اسپیس میں پہلے سیکیورٹی بٹھائی. پورے اسپیس کو سیکیورڈ کیا گیا کہ یہ کتاب جو نازل ہونے جا رہی ہے اس میں شیطان جو ہے وہ اپنی ہر قسم کی طاقت کا استعمال کرے گا. اور اس وقت تک، جس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت تک شیطان کی پہنچ بہت دور تک تھی. جو ان کے پاس کاہن ہوتے تھے، بعض لیڈیز بھی ہوتی تھی، جینٹس بھی ہوتے تھے، تو وہ لوگ یہ بات بتاتے تھے کہ ہمارے قبضے میں شیطان ہے اور جو اوپر کی باتیں وہاں سے کچھ چوری ووری کر کے لے کر کے آتا ہے اور ہم کو بتاتا ہے، وہ تھوڑا بتاتا ہے، کچھ ہم نمک مرچ لگاتے ہیں اور پبلک کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. لیکن شیطان کی پہنچ کافی حد تک جو ہے وہ دور تک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان، حقیقت میں نبوت کا اعلان کیا ہے؟ قرآن کریم کے نزول کا پہلا دن ہے. قرآن کریم کے نزول کا پہلا دن ہے. تو پروردگار عالم نے وہاں سے اس کی سیکیورٹی ٹائٹ کیا. ٹائٹ کیوں کیا؟ اسے معلوم ہے کہ اس کتاب کو اگر دنیا نے اپنے اوپر لازم کر لیا تو شیطان کی ساری شیطنت پھیل، کوئی بھی شیطانی حرکت کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر قرآن مجید انسان کی عملی زندگی میں آ جائے، کیونکہ لکھا اس میں سب کچھ کیا ہے،
اس میں لکھا ہی خیر وہ چیز لکھی ہے جو شیطان کو پسند نہیں ہے۔ جتنے اس کے آرڈیننس ہیں، جتنی اس کے کام ہیں، وہ سارے کے سارے اینٹی شیطان ہیں۔ لہذا شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ دنیا اس کتاب کے قریب ہونے پائے۔ پہلا اس کا حملہ ہوتا ہے کہ لوگ عربی ہی نہیں جانے، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ ہی نہیں، عربی مراد سے لٹریچر نہیں ہے، عربی پڑھنا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، گاؤں میں ہے، آج بھی موجود ہے، کہ قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ یہ تو کہیے کہ اس صدی میں مسلمانوں میں اس بات کی طرف رغبت ہوئی کہ کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کی حد تک عربی جان جائے۔ حالانکہ ایسا دنیا کی کوئی زبان نہیں ہو کہ بندہ پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، سمجھ نہیں سکتا، یہی ایک زبان ہے۔ کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ بندہ لکھ بھی لے اور بندہ پڑھ بھی لے، لیکن یہ نہیں جانے ہم نے لکھا کیا ہے اور ہم نے پڑھا کیا ہے۔ یہ ایک گرچہ ایک لحاظ سے ڈارک پہلو ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے قدرت الہی کا ایک مظہر بھی ہے۔ بات میں جو سمجھا پا رہا ہوں نا، اگر دیکھا جائے تو یہ ڈارک پہلو ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے، بندہ اس کو لکھ بھی رہا ہے، بندہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ ایسی کوئی زبان نہیں ہوتی کہ آپ اس کو لکھ بھی لیں اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں اور پھر بھی اس کو نہیں سمجھیں، ایسی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ قرآن۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈارک پہلو ہے، لیکن پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کہ میں اس کتاب سے اپنے بندوں کو جب جوڑنا چاہتا ہوں تو اس طریقے سے بھی جوڑتا ہوں۔ تو شیطان کا پہلا کام اس کتاب سے کیا ہے کہ کتاب کو لوگ پڑھنا جاننا ہی نہیں۔ نمبر 1، ایک ایک سنتے جائیے۔ نمبر 2، اگر آپ پڑھنا جان گئے ہیں تو تلاوت نہیں کرنا۔ ابھی اگر میں ووٹنگ کروں یہاں پر، ایمانداری سے ہر آدمی اپنے دل کی بات بولے، تو آپ کو معلوم ہے جو لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں وہ ڈیلی صرف 10% لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت کی بات کر رہا ہوں، 10% لوگ بھی دنیا میں ایسے نہیں ہیں جو ڈیلی قرآن مجید کو تلاوت کی حیثیت سے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ یہ اس کا دوسرا اٹیک ہے کہ اگر پڑھنا آپ جان گئے ہیں تو کم سے کم پڑھیں نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی کامیابی ٹوٹل چل رہی ہے۔ ابھی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں پرسنٹیج نکالیں، ابھی اسی میں پرسنٹیج نکل آئے گا کہ کس نے آج قرآن مجید صبح تلاوت کی ہے یا کس نے قرآن مجید کو آج شام میں تلاوت کی ہے، اٹھایا ہے تلاوت کی غرض سے، تو 10% سے زیادہ اوسط نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کی دوسری چال ہوتی ہے۔ نمبر 3، اب جب 10% پڑھنے والے ہیں تو پوری دنیا میں سمجھنے والے 1% ہیں۔ یہ اس کا تیسرا ہے کہ اگر آپ پڑھنا بھی جان گئے ہیں تو آپ سمجھیں نہیں اس کو۔ 1% لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں قرآن کریم، وہ بھی اگر عربوں کی عرب زبان ملا لی جائے تب، ورنہ قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں ہی نہیں۔ اور آپ کو ایک اور حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ جو ساری دنیا عرب میں آئی نا، سینکڑوں ملک کے لوگ عرب میں رہتے ہیں پیسہ کمانے کی نیت سے، لہذا ان کی اصل جو لینگویج قرآن کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ عربی جو بولتا ہے، ابھی اگر لوکل عربی بولنے والا ہمارے مولوی کے سامنے آ جائے گا بولنے کے لیے تو مولوی کچھ نہیں فالو کر سکتا کہ یہ کون سی عربی بول رہا ہے، حالانکہ فارغ یہ ہے، عربی اس نے پڑھا ہے، عربی میڈیم سے پڑھا ہے، یہ اس بدو کی زبان یا اس عربی کی زبان سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے ملکوں نے آ کر کے اس کی زبان کو کرپٹ کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ کہتا ہے بن ندد دریچہ، عربی بولتا ہے بن ندد دریچہ، دریچہ فارسی ہے اور بند ہندی لفظ ہے، عربی بولا ہی نہیں ہے اور وہ بول رہا ہے عربی۔ اب جب ایک مولوی کے سامنے، مثال کے طور پر چلو ہم اردو والے ہیں، ہم سمجھ لیں گے دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں، اگر کیرلائٹ کوئی بیٹھا ہوا ہے مولوی اور اس کے سامنے کسی بدو نے یہ جملہ کہہ دیا بن ندد دریچہ، تو وہ کیرلائٹ نہیں سمجھ سکتا مولوی ہونے کے باوجود یہ عربی کہہ رہا ہے۔ لہذا وہ جو 1% آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1% لوگ قرآن کریم سمجھتے ہیں، وہ عربوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ قرآن مجید ڈائریکٹ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
کیونکہ ان کی زبان کو ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ کرپٹ کر دیا ہے. اخبار تک میں باقاعدہ کالم لوکل لینگویج کے نام سے چھپتا ہے. جیسے آپ کی اردو ایک ہوتی ہے اور ایک دکنی اردو ہوتی ہے. کبھی کبھی بعض شاعر آ کر کے مشاعرے میں دکنی اردو میں بھی کلام پیش کرتے ہیں. ایسے ہی باقاعدہ پیپر میں اصل عربی زبان کے علاوہ ان کی لوکل لینگویج میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لکھا رہتا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو جلدی سے پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ لکھا کیا ہے، اور اگر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کہنا کیا کہتے ہیں. لہٰذا یہ شیطانی چالوں میں سے، اور سب کی وجہ کیا ہے؟ سب کی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جو ہے وہ قریب نہیں ہونے پاوے. یہ تو پروردگار عالم نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. جتنی کتابیں اس دنیا میں نازل ہوئی، غور سے دنیا کے جملے کو جو کہہ رہا ہوں، جتنی کتابیں اس دنیا میں نازل ہوئی جس لینگویج میں بھی، کوئی لینگویج آج کی دنیا کے کسی کنٹری کی مدر ٹنگ نہیں ہے. یہ سمجھے میری بات. جس زبان میں کلام الہی نازل ہوا، کوئی بھی قرآن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آج وہ زبان کسی بھی ملک کی مادری زبان نہیں ہے، مدر ٹنگ نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے. کم سے کم جیسے سنسکرت ہے، وید جو ان کا ہے سنسکرت ہے. کتنا سنسکرت پر خرچہ کیا جاتا ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں اس سبجیکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے. پروفیسرز جو اپائنٹمنٹ کیے جاتے ہیں، بچوں کو نہ لکھنے والوں کو اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں رکھ سکتے. سنسکرت اس وقت ہندوستان کے کسی بھی گاؤں کی بھی مدر ٹنگ نہیں ہے. لیکن عربی، یہ جو آپ کل بات ہوئی تھی نا کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ سب اس حفاظت کی کڑیوں میں سے کڑیاں ہیں. لیکن شیطان ان سب کے باوجود بھی، کیونکہ شیطان، ابھی جب آپ کو ہم اس کا بایو ڈاٹا بتائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس نیچر کا آدمی ہے. شیطان ایک آدمی اپنے جس کو آفیسر مان لیتا ہے، وہ اگر وہ ڈانٹتا بھی ہے نا، اس کو اس کا جواب بھی معلوم رہتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، لیکن احتراماً کیا کرتا اس کے سامنے وہ خاموش رہتا، بولتا نہیں. جو مالک کل ہے اس کے سامنے اگر کوئی زبان لڑا رہا تھا، بندہ تھا اگر کتنا خطرناک آدمی ہو. بھائی اللہ نے جب کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، غلطی بھی کیا تھا، جو بھی تمہاری وجہ تھی، لیکن آرڈیننس کا تو انکار کیا گیا تھا نا. اس کے باوجود وہ رب سے آرگومنٹ کر رہا ہے، تو چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے وہ. تو وہ اس کتاب کو دنیا والوں کو سمجھنے پر عمل کر. تو چوتھا اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکے. اگر وہ 1% لوگ جو سمجھ لیے ہیں تو چاہتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکے، اور اگر عمل کر لیا گیا ہے تو عمل میں نقص پیدا کر دے، اور اگر نقص نہیں پیدا ہو سکا ہے تو آپ کے عمل کو ریاکاری کے ذریعے ضائع کر دے. یہ اس کے اسٹیپ ہے. اور چونکہ قرآن مجید سے جوڑنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، مذہبی تنظیمیں اور مذہبی لوگ. آپ دیکھتے ہیں، ایک غور سے سنیے گا یہ بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جماعتوں پر اور افراد پر کمنٹ کرتے ہیں، نہیں اس میں یہ ہے، نہیں ان کے اندر یہ ہے، وہ یہ کمیاں ہیں. اگر اتنی کمیاں آپ کو معلوم ہے تو آپ خود جماعت بنا لیں یار، آپ تو بہت اسمارٹ قسم کے آدمی ہیں. یہ کیا چکر ہے شیطان کا؟ کیونکہ قرآن سے جڑنے میں یہ دو لوگ ہی معاون ہیں. کون؟ تنظیمیں، اور کون؟ علماء. وہ جان بوجھ کر کے علماء اور تنظیموں کے خلاف لوگوں کو بہکاتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت سے جڑ جائے، ایسا نہ ہو کسی اچھے آدمی کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا تعلق قرآن سے ہو جائے. یہ اس کا آخری درجہ ہوتا ہے. یہ اس کے ایک ایک اسٹیپس ہیں. اس لیے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اس کتاب کو آج کے بعد جب آپ اس کو پڑھیں، کتاب کو یہ سوچ کر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید آپ کے دل پر اترے گی. حالانکہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں، سال میں چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے. لیکن کبھی اتنی باتیں سوچ کر کے ہم نے نہیں پڑھا ہے. لہذا یہ ہماری عادت بن گئی ہے
اور جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اپنے اثرات کھو دیتی ہے. لہذا آپ اس کو اسی سمجھ کر پڑھنا ہے. اب جب کھولیں گے آپ تو آپ وہ شیطان کو باقاعدہ سمجھیں ایک اتھارٹی ہے, ایک شخصیت ہے, ایک ذات ہے, اور یہ ہمارے اللہ نے اس سے پناہ کہا ہے کہ بندوں کو مانگنا ہے اور ہماری پناہ میں آنا ہے. اس کے بعد ابھی آپ کتاب کھولیں گے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے دل پر کتاب اترے گی اور اس کے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے. اس لیے رب ذوالجلال نے یہ ہم کو حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب تم قرآن شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 2.5 سال تک جب انہوں نے درس شروع کیا ہے تو 2.5 سال تک اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بولتے رہے. 30-35 منٹ جو درس دیتے رہے ہوں گے, 2.5 سال لگاتار اس پر بولتے رہے. جب لوگوں نے فرمائش کی کہ حضرت اگر ایسے بولتے رہیں گے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں ختم ہوگی, تب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے نا تو پھر سورہ فاتحہ شروع کر دیتے. ابوالکلام آزاد کی بھی تفسیر کبھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, یہ تو ابوالکلام آزاد کو کانگریس کھا گئی, ورنہ ابوالکلام آزاد اس صدی کا جینیس آدمی تھا. معلوم آپ کو, مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ ابوالکلام آزاد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے. اس نے مولانا نے کہا کہ ابوالکلام آزاد وہ ذات ہے کہ جب ہم سو رہے تھے تو ہم کو جگایا, اور جب ہم جگ گئے تو خود سو گیا. ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی اور بیچارے آدھا پارا آدھا قرآن ہی کر پائے تھے. کیوں؟ کیونکہ بڑی انرجی ان کی کس میں لگ گئی, کانگریس کے حوالے ہو گئی. یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم جب جگے ان کے جگانے پر. آپ کو معلوم ہے اب اپنے بارے میں ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ پڑھنا چاہیے, اور دے دنیا کا جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں 17-18 سال میں, بھائی یار بہت زندگی برباد کر دی لیکن وی ہیو ٹو بیکم سم تھنگ, کچھ کرنا چاہیے. کہتے ہیں ابوالکلام آزاد جب لڑکے سوچتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, میں تھک چکا تھا پڑھ کر اور اپنے پیروں کے کانٹے چن رہا تھا. 14.5 سال کی عمر میں ایڈیٹر ہوا ہے بندہ. وہ 14.5 سال میں ہم کمر بند ٹھیک سے نہیں باندھ پاتے, اور ان کی ایڈیٹری جو الہلال اور البلاغ نکالتے تھے, ہندوستان کے علماء انتظار کرتے تھے کہ ابوالکلام آزاد کی میگزین کب آتی ہے. وہ ابوالکلام آزاد نے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اور لکھنے بیٹھا, کیونکہ سمندر ہے اور اردو کا یہ معاملہ ہے, لگتا ہے ہم کو تو الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں. ابوالکلام آزاد جب لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ الفاظ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ ہم کو استعمال کرو. اس درجے کا آدمی ہے. اور اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جب لکھی تو ایک جلد میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ پائی, صرف رحمان پر. کبھی وہ تو لوگ اس کو چھاپتے نہیں ہیں, اکیڈمی ساہتیہ اکیڈمی چھاپتی ہے تو بہت ہی جو ہے وہ پرنٹنگ اس کی بیکار. سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی کوئی قاعدے سے چھپا دینا. اللہ کے رحمانیت پہ جو بات کی ہے نا, انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون بندہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے دماغ کو ذاتی طور پر کھول دیا اور لکھ رہا ہے. یہ کلام الہی ہے. اتنا لکھنے کے بعد بھی ہر مفسر یہ کہتا ہے, کچھ تو خاکساری میں کہتے ہیں, کچھ حقیقت میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق کو 1% بھی ادا نہیں کر پائے. جب 2.5 سال سورہ اور باللہ بسم اللہ پر بولا جا سکتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کئی زندگیاں چاہیے کلام الہی کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. پھر بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب کے کلام کو بندے کے اندر نطق دے دیا ہے کہ وہ بیان کر پا رہا ہے. کہاں رب اور کہاں بندہ, کوئی کمپیئر کرنے کا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ خود اس کا احسان ہے, اس کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے کہ جو اپنی کتاب کے چند باتیں, تھوڑی باتیں ہم کو سمجھا دیتا ہے, اور اس پر جب وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے تو عوام اش اش کرنے لگتے.
اور اگر حقیقت اس کی اتر جائے اس کتاب کی نا تو بندہ دماغ اپنا جو ہے نا وہ قابو میں نہیں رکھ پائے گا. یہ وہ کتاب ہے. تو یہ اس شیطان کو جب یہ بات معلوم ہے اس کی ساری فضیلتیں آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے, آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے, لہذا وہ قطعی دنیا کو چاہتا نہیں ہے کہ اس کتاب کے بارے میں دنیا. ملکہ وکٹوریہ نے اپنے ایک پی اے سے ایک مرتبہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا بڑا مطالعہ ہے, یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے اہم کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں, اگر مسلمان کسی وقت اس کتاب پر عمل کرنے پر آ جائیں گے تو ساری دنیا اس کے سامنے جھکے گی. ملکہ وکٹوریہ دنگ رہے گی. کہا وہ کتاب القرآن الکریم ہے, یہ تو مسلمان اس کتاب کو جان نہیں رہے کہ اس میں ہے کیا. ہمارے امراض نہیں, دنیا کے امراض کا ذکر اور شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کے سارے فارمولے اس کتاب میں موجود ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اس شیطان سے ہم کو ہماری اپنے نبی کے ذریعے حکم دے رہا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو کھولیں, اس کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان کے چکر میں نہیں آئے, شیطان چکر ڈالے گا. ہماری والدہ کی, ہمارے نانا کی والدہ بہت عمر پائی, 110 سال عمر تھی ان کی, تو قرآن مجید کو کہتی تھی بڑی کتاب ہے. تو ہم لوگ نہیں سمجھتے, ہم بھی بڑی کتاب بولتے تھے گھر میں, بڑی کتاب بڑی کتاب. جب کبھی کہیں بڑی کتاب اٹھا لو تو لو قرآن. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا نانا سے کہ یہ بڑی کتاب کیوں کہتی ہے, قرآن کیوں نہیں کہتی ہے؟ کہتی نہیں بیٹا, یہ اتنی بڑی ہے نا کہ اس کو سمجھ نہیں سکتے, یہ انڈر پریشر رکھ دیا گیا, یہ انڈر پریشر رکھ دیا گیا, اس کا نام بدل دیا گیا, بڑی کتاب کر دیا گیا. لہذا اس کتاب سے محبت, عقیدت اور اس کتاب ہی کو یہ سمجھے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہے. یہ جو حالات آپ کو خراب ہو رہے ہیں, کل ابھی میں نے ایک تازہ بات کہی تھی, پوچھا لوگوں نے نریندر مودی کے بارے میں. ہم نے کہا اگر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے اس امت کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے تو نریندر مودی کو ضرور لائے گا وہ. اور اگر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اس کو کچھ گریس ٹائم دینا چاہ رہا ہے امت کو کہ شاید یہ کتاب سے جڑ جائے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گریس پیریڈ مل جائے, ورنہ آپ کو اور ہم کو ہر حال میں سزا ملنے کا وقت آ گیا ہے. یہ آپ کو بتا دے رہا ہوں, چھوٹا سا بول دیں, لیکن یہ انڈیکیشن بتا رہا ہے کہ جب جب کلام الہی کے ساتھ جس امت نے بھی ایسا برتاؤ کیا ہے, رب نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اسی لیے دعا بھی کریں, توبہ بھی کریں, اپنے کرتوتوں کی توبہ بھی کریں اور دعا بھی کریں. لیکن اگر اوپر والے نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے سزا دینے کے لیے تو نریندر مودی کو پی ایم سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے لیے ہلاکو خان کی طریقے سے ایک عذاب ہے, یہ عذاب ہے, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے عذاب آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ فساد ہو جائے, نہیں, آپ کی نسلیں اور در نسلیں بھگتیں گی. لوگ سمجھتے ہیں نا کیسے آ جائے گا فساد, نہیں. جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے, وہ آپ کو ایسی ایسی حرکتیں کرے گا, ایسے ایسے قانون بنیں گے, ایسی ایسی پالیسیز آئیں گی نا کہ مسلمانوں کی نسلیں بھگتیں گی. ابھی بھی وقت ہے, توبہ کرے اور اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنے کی فکر کریں. شیطان کے چکر میں نہیں آویں, شیطان سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں جائیں, اس کے شر سے بچ کر کے اپنے رب کے سامنے آ کر کے کہ اللہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ آج تک جو کچھ بھی مذاق کیا ہے آپ مجھے معاف کر دیں, اور ہم اس کتاب سے جڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ جب تک وعدہ امت کا معتقدی حصہ, معتقدی سمجھتے ہیں میجورٹی آف دا کمیونٹی, ایک کمیونٹی کی میجورٹی جب تک یہ اپنے رب سے وعدہ نہیں کرے گی آپ کو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. اب یہ شیطان کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتے ہیں. یہ جیسے آدم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 مخلوق ہیں بنیادی طور پر.
ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ یہ شیطان کوئی کمیونٹی یا کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ شیطان کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بدماشی کرنے والا۔ کیونکہ اس کا نیچر ہی بدماشی کرنا ہے، لہذا اس کو کبھی کبھی گھر میں کسی بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا شرارت کرنے پر، بہت بڑا شیطان ہے، بہت شیطانی کرتا، بہت شیطان۔ نام اس کا دوسرا ہے، نام تو اس کا عبداللہ عمر شریف ہے، شیطانی اس کی وجہ سے اس کو شیطان کہنے لگے شریف کی جگہ۔ ایسے ہی ایک مخلوق ہے کون؟ انسان، ایک مخلوق ہے فرشتہ، اور ایک مخلوق کون ہے؟ جن۔ اس کائنات کو ہم سے پہلے پروردگار عالم نے جن کو پیدا کیا، جن کو نیچر جو دیا وہی سیم نیچر ہم کو دیا۔ نیچر کیا دیا؟ چاہیں تو نیک بن جائیں اور چاہیں تو برائی اختیار کر لیں، آپ کے اوپر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے، یہی دونوں چیزیں شیطان کو بھی عطا کی گئی، جن کو، آپ شیطان نے کہی بلکہ جن کہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے کائنات کو پیدا کیا لیکن اس میں سے عبادت صرف انہی دونوں کی، یہی دونوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ ساری مخلوق عبادت کرتی ہے لیکن کسی کو عبادت کی کیٹیگری میں نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نو کی ڈکشنری نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ چاہے نباتات ہوں چاہے حیوانات ہوں، ان کو جو ایک کام دے دیا گیا ہے وہ اس میں نہیں کر سکتے، لہذا ان کی عبادت مانی ہی نہیں جاتی کہ ان کے اندر شل ہی نہیں پائے جاتے ہیں نافرمانی کرنے کے۔ ہمارے پاس دونوں شل ہیں۔ ہمارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں تو بڑے پیارے ہیں کہ ملکوتیت کی صفت اور شیطانی صفت دونوں وضعیت کر دی گئی ہیں، دونوں ہمارے اندر انٹر کر دی گئی ہیں۔ وہ دونوں صفتیں کس کے اندر انٹر ہے؟ جن کے اندر بھی۔ تو جن انسان ان دونوں کا نیچر ہے۔ فرشتے کو کیٹیگری میں لایا ہی نہیں گیا کیونکہ فرشتہ جو ہے اس کے اندر نہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم سے پہلے ان کو پیدا کیا، انہوں نے پوری دنیا کو، آج ہم نے جتنا کرپٹ کیا ہے نا اس سے زیادہ کرپٹ کیا انہوں نے، لیکن آج ہم کو شیطان دیکھ کر بعض چیزوں میں وہ ہم سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ ہمارا بھی دادا نکل گیا، ہمارا بھی دادا نکل گیا۔ شیطان کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ شیطان اپنی ماں سے زنا کرے، شیطان اپنی بہن سے زنا کرے، باپ اپنی بیٹی سے زنا کرے۔ حالانکہ شیطانوں کے سارے سسٹم ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، شریعت ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے یہاں بھی قرآن حدیث میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ وہ شیطانی اس حد تک کرے، انسان اس سے بھی اتر آیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شیطان ہم سے بھی پناہ مانگتا کہ اللہ یہ ہم سے بھی بڑی قوم نکل گئی خطرناک۔ تو اللہ نے یہاں پیدا کیا جنوں کو، جنہوں نے کرپشن کیا، بربادی کی، بربادی کرنے کے بعد اللہ نے اب دوسرا فیصلہ تو پہلے دن سے تھا لیکن ان کو ٹرائل کے طور پر ڈالا گیا، انہوں نے شیطانی ہی اختیار کر لی، اور وہی شیطانی انسان بھی اپنے آخری دور میں اختیار کرے گا جب قیامت آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے جن کو پیدا کرنے کے بعد جن کا جو آخری انتہا ہو گئی، اس وقت اللہ نے ہمارے فیصلہ لیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم کی مخلوق کو بنایا جائے، مطلب آدم کے بچے پھیلے۔ لیکن فیصلہ قیامت کا اسی وقت ہوگا جب آدم کی جہاں پہ لاسٹ کرپشن ہوئی تھی وہی کرپشن ہماری ہو جائے گی۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس زمین پر قیامت قائم ہی اس وقت ہوگی جب ایک آدمی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی بھی رب پر ایمان رکھے گا تو اس کی ویلو اتنی ٹھہرے گی کہ رب ذوالجلال اس ایک مومن کے بدلے میں پوری دنیا کو پروٹیکٹ کرے گا کہ ایک آدمی ابھی موجود ہے جو مجھ پر بلیو کرتا ہے۔ یہ شیطان کا، جیسے ہمارا اصل آدم ہے، شیطان کی اصل ابلیس ہے۔ 10 بات آتا شروع کر رہا ہوں، ان کی اصل ابلیس ہے۔ مذہب کے لحاظ سے اس وقت وہ بھی سوچ رہے، وہ بھی بیٹھا ہے،
وہ بھی ابھی بعد میں کل اگر موقع لگا تو اس کا پاور بتائیں گے، آج تو ہم نہیں بتا پائیں گے، اس کا آج تھوڑا سا ڈاٹا بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتی ہے، ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں، موت ہوتی ہے، زندگی ہوتی۔ ایک آدمی اس میں صرف ہے، ایک آدمی مطلب ایک جن ایسا ہے جس کا نام ابلیس ہے، جس نے پرمیشن لے لیا ہے ٹل ٹو قیامت، کہ قیامت تک اللہ ہم کو نہیں مارنے کا پرمیشن ہم کو دے دیجیے۔ اللہ نے کہا جاؤ تم کو اجازت، بقیہ سب اس میں مرتے ہیں، جیتے ہیں، عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں مسلم شریف کی۔ ایک صحابی ہیں جنگ خندق سے واپس آئے، جب واپس آئے، جب اپنے گھر کے پاس پہنچے تو ہوتا نا آدمی جب سفر سے آتا ہے تو اس کو ایگرنیس ہوتی ہے گھر میں داخل ہونے کی، تو وہ گھر میں داخل جب ہوئے تو ان کے بیڈ پہ جو ہے وہ ایک سانپ لیٹا ہوا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ جب انہوں نے سانپ دیکھا، ابھی انہوں نے جنگی اسلحہ بھی نہیں اتارے تھے، اور انہوں نے نیزے سے اس کے اوپر کیا کر دیا، اٹیک کیا۔ وہ نیزہ لگا تھا اس کو، لیکن وہ اتنا قریب سے انہوں نے مارا تھا، وہ ان کے اوپر پلٹ گیا۔ کون؟ وہ سانپ۔ جب سانپ پلٹا نا، نیزہ چھپا ہوا تھا، نیزہ سمجھتے جو پھینک کے مارا جاتا ہے، نیزہ چھپا ہوا تھا، جب سانپ پلٹا تو اس نے ان کو کاٹ لیا، صحابی کو جب کاٹ لیا تو صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صحابی نے کہا کہ دوسرے صحابی نے کہ ایسا ایسا واقعہ فلاں صحابی کے ساتھ پیش آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ پہلے کون مرا، مرے دونوں، صحابی بھی مر گیا اور یہ صحابی بھی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا، وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا۔ اس سے آپ کو بتانا چاہتا کہ ان کے یہاں بھی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان کے یہاں بھی زندگی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، موت ہے، سب کچھ ان کے یہاں ویسے جیسے آپ کے یہاں ہے۔ اور جتنی شرارت آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ شرارت ان کے، بعد لائن میں آپ آگے چلے گئے، بعد لائن میں نیچے ہیں، لیکن شرارت میں ان کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی شرارتیں موجود ہیں۔ اور چونکہ پاورفل ہیں، جیسے آپ کا بندہ کوئی پاورفل ہوتا ہے تو دادا گیری کرتا نہیں شہر میں، ایسے وہ چونکہ سب پر پاورفل ہے، زیادہ وہ انسانوں کے ساتھ دادا گیری کرتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کو ستا دینے کا ہے، کبھی انسان کو پٹک دینے کا ہے، کبھی انسان کو جھاپڑ مار دینے کا ہے، ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا بایوڈاٹا، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں، یہ ساری باتیں بیان کر دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پورا انٹروڈکشن کرایا، کیونکہ ہے ہی ایسی ذات کہ اس سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے جو رہنے کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر داخل ہونے والا جو مرد ہے دن میں 10 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ داخل ہو، اگر اللہ کا نام لے کر کے نہیں داخل ہوتا ہے تو وہ شیطان جو ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ آج اس گھر میں ہم لوگ رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سیدی سے، اور جس گھر میں بندہ داخل ہونے والا، مثال کے طور پر آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، آپ نے دعا پڑھ لیا، تو شیطان اگر گھسا بھی رہتا ہے نا تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے بھائی یہاں سے نکلو یار، یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے، کیوں؟ کہاں پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ تو شیطان کا گھر سب سے پہلے گھر ہے، آپ کا گھر نمبر 1۔ پھر آپ نے فرمایا میدانوں میں، جنگلوں میں، جو کنویں غیر آباد ہیں ان کنووں میں، سوراخوں میں اور سمندروں میں، وہ گھر جو لوگ بند کر کے چھوڑ دیے ہیں، ہوتا رہتا نا، اس میں بھوت رہتے ہیں یہ گھر، بعض لوگ جب گھر کا ریٹ گرانا چاہتے ہیں تو ایسی افواہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے قریب میں تھا، وہ ایک آدمی نے خریدا، انہوں نے کہا جتنے بھوت ہیں ہم بڑے بھوت ہیں، اس نے کہا ہم بڑے بھوت ہیں، دیکھتے کتنے بھوت، انہوں نے خرید لیا، اور وہ آدھے ریٹ میں ایک دم مین روڈ پہ گھر ہے، اسے خرید لیا، انہوں نے کہا دیکھتے کتنے بھوت ہیں، کتنے جن ہیں، ہم سب کے باپ ہیں۔ تو جہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے، جہاں پہ اگر چھوڑ دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مسکن بنا لیتے ہیں، تو یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ کھانے کے بارے میں ہے کہ جب آپ کھانا، جو بھی آدمی، اب یقینی بات ہے مسلمان تو بسم اللہ کر کے کھائے گا، ہاں وہ مسلمان ہے بھی 60%، آپ دیکھیں کتنا لوگ بسم اللہ کرنا بھولتے ہیں، معلوم آپ کو؟ اس نے بھی اسی کا آئیڈیا ہے کہ اگر یہ بسم اللہ بول دیا تو میں اس کے کھانے میں شیئر نہیں کر سکتا۔ حدیث میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع کیا، اب شیطان اس سے شیئر نہیں کر سکتا۔
تو کھانا اس کا ہر وہ کھانا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ چاہے آپ کھا رہے ہوں اور چاہے جان اور سیتارام کھا رہے ہوں، جس کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا وہ ان کا کیا ہے، ان کا اس میں حصہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کی طرح تو کوئی برہمن کی طرح کھاتے نہیں تھے کہ ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ میں کھائے، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ تو اب اس میں ایک لوگ اور ایک لڑکا دوڑ کر کے آیا اور ہاتھ بھی نہیں دھلا اور بسم اللہ بھی نہیں کہا، جھٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں شامل ہو گیا۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب بچہ ہے، جیسے ہوتے بچے کبھی کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے رسول اس کا تو بسم اللہ بھی نہیں کیا اور یہ بسم اللہ نہیں کیا، ابھی اس کے ساتھ پارٹنر بھی اس کا شریک ہو جائے گا۔ تو پتہ ہے چلا جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ اگر آپ بھول جائیں، حالانکہ بچہ کسی کام میں نہیں کہا جائے گا بھول جائیں تو بسم اللہ بعد میں کریں، نہیں سمجھے میری بات؟ بھائی ایک کام آپ نے شروع کیا، بسم اللہ بھول گئے، تو کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ جب یاد آ جائے آپ بسم اللہ پڑھیں، صرف ایک ہی میں لکھا ہوا وہ بھی کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ بسم اللہ بیچ میں بولتے ہیں نا، اس کے لیے اینٹی میزائل ہے فوراً، کیوں؟ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہ بھاگے گا، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہ بھاگے گا، فوراً شیطان بھاگتا ہے۔ اور بات حدیث میں آتا ہے کہ جتنا کھایا رہتا وہ بھی الٹ جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے وہ جو کھایا کا رہتا ہے وہ بھی الٹ کر کے ہمارے بھی کام کا نہیں ہے لیکن تمہارے کام کا بھی نہیں ہے۔ تو جو چیز سب سے پہلا کھانا اس کا کیا، ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہیں کیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ گوشت کھاتے ہیں اور وہ گوشت جو حلال ہوتا ہے، یعنی جو ذبیحہ ہے نا وہ حلال ذبیحہ ہے، اس کی ہڈی پروردگار عالم نے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں پر گوشت جتنا آپ کھا کے چھوڑے رہتے ہیں، ہڈی پہ کہاں چھوڑا رہتا، کبھی کبھی تو بعض لوگ ایک دم نہیں چھوڑتے، پورا چوس ہی لیتے ہیں، جتنا اس کے اوپر پہلے گوشت لگا تھا پروردگار عالم اس سے زیادہ گوشت لگا دیتا ہے۔ اور وہ غذا کس کی ہے؟ وہ غذا ہے ان جنوں کی۔ شراب کے بڑے رسیا ہیں، شراب اور بھانگ، معلوم آپ کو؟ بھانگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ کھائیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ بھانگ جو ہے وہ ایک گولی کی طرح دکھتی ہے، تو جو بھانگ کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے افیمچی عادی ہو جاتے ہیں، ایسے بھانگ بھی ہوتی ہے۔ نشہ بہت ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، لیکن بیوی ماں سب کو پہچانتا رہتا ہے، نشے میں بھی رہتا ہے۔ شراب میں تو کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو کبھی ماں بولتا ہے، ماں کو کبھی بیوی، اس میں اس طریقے کا نہیں ہوتا، اس میں جو ہے مطلب بھر کا رہتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے اس میں بھی اپنے آپ، سمجھے؟ تو وہ بھانگ ان کو بہت پسند ہے، کس کو؟ وہ شیطان کو۔ تو بھانگ شراب ان کی بہترین غذا ہے، شراب بھی اور بھانگ بھی۔ تو یہ پینے میں ان کا ہے شراب، اور کھانے میں یہ دو چیزیں۔ بعض حدیث میں کھانے کا اور بھی ذکر ہے، کوئلے کا بھی ذکر ہے کہ کوئلہ بھی ان کی غذا ہے، بعض حدیث میں گوبر کی بھی غذا ہے کہ گوبر بھی۔ لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ جو اس میں بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ گوبر اور کوئلہ کھاتے ہیں، اور جو اس میں اچھے قسم کے لوگ ہیں نا وہ کون ہے؟ وہ جو گوشت جو حلال ہوتا ہے اس کے اوپر ہڈی پروردگار عالم اس سے گوشت پیدا فرما دیتا ہے۔ رہنے والی جگہ میں حمام بھی ہے، حمام بھی ہے، حمام جانتے ہیں نا؟ پہلے اس میں اسی لیے داخل ہونے سے پہلے شیطان پہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو کہا جاتا ہے، لیکن پتہ چلا بھی بتا دیا ڈرنے کے نہیں جاتے کہ اس میں اندر بیٹھا رہا تو پرابلم کر دے گا۔ پاور اس کے لمیٹڈ ہے، آپ جتنا پاور اس کو دیے اتنا پاور ہے نہیں اس کے پاس۔ اللہ پاور کم دیا ہے، انسانوں نے ان کو پاور زیادہ دے دیا ہے۔ سورہ جن میں پورا واقعہ ہے کہ پہلے شیطان ڈرتے نہیں، پہلے جو ہے نا ہم سے ڈرتے تھے، شیطان ہم سے ڈرتے تھے، جن وغیرہ۔ تو انہوں نے میٹنگ کی بات کرا، یار یہ کیا چکر، ہم لوگ ان سے بے مطلب ڈرتے ہیں، یہ تو یہ پہاڑ پر آئے نا تو یہ بولے۔ قریش جب جاتے تھے سفر کرتے تھے تو وہاں پہنچ کر کے جو ان کا لیڈر ہوتا تھا چلا کر کے بولتا تھا کہ دیکھو بھائی میں اس علاقے میں آ گیا ہوں، اس علاقے کا جو جن ہے جو انچارج ہے ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کو ڈسٹرب نہیں کرنا، خدا کے واسطے ہم کو امان دے دو۔ تو جنہوں نے میٹنگ کی، یار ہم ان سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہماری پناہ مانگ رہے، تو وہاں سے انہوں نے ریورس گیئر لگایا۔ سیدی پہ کہ وہاں پہ قرآن کی آیت کی تفسیر بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے ریورس گیئر لگایا کہ ان کو ڈرنے کے بجائے ان کو ڈرانے کا ہے۔ اب ہم تو پہلے سے ڈرپوک تھے، بھائی جو مرغی جب کاٹے وہ نہ دیکھ سکے، قربانی کرتے تو بچے کو اندر کر دے، تو یہ ایسے ڈرپوک لوگ، یقینی بات ہے وہ شیطان کا تو پورا کام۔ اور ہر اماں نانی دادی کے پاس پوری کہانی ہے شیطانوں کی،
وہ آپ کو 5 سال کی عمر سے سنانا شروع کرتی، کہاں سے ان سے درد نکلے گا؟ ہر آدمی اپنے گھر میں شیطان کی کہانی سنا ہے، معلوم ہے نہیں؟ سب لوگ سنتے ہیں، وہ سناتے ہیں۔ یہ جب یہاں سے جب آپ کو بہادری کی کہانی نہیں سنائی جائے گی تو بزدل کا پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اس میں نفسیاتی طور پر کچھ ویسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد سے شیطانوں نے ہم کو ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یہ حمام میں بھی رہتے ہیں، پاور ان کا لمیٹڈ ہے، اور ان کے کھانے پینے کا یہ پروردگار عالم نے انتظام کر رکھا ہے۔ اچھا 40 منٹ ہو گیا، ہم 3 باتیں ان کے بارے میں آپ کو اور بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا۔ یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ یعنی اتنے شرارت کرنے والے بدماشوں کو ہمارے اگینسٹ رکھ دیا ان کو لا کر کے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے؟ کتنا سکون سے رہتے، آدم بھی جنت سے رہتے، ہم لوگ بھی پیدا ہوتے مزے ہی مزے کرتے رہتے۔ بھائی آدم اگر جنت سے نہ نکلتے تو حوا کو بچے کہاں ہوتے؟ وہیں ہوتے۔ فرام بگننگ وی آر ان ہیون۔ لیکن یہ اس کی شرارت سے یہ سارے پاپڑ ہم بیل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ کیوں پلاننگ کی؟ شیطان کیوں بنایا؟ تو تھوڑا سا شیطان کے بارے میں ایک آدھ لیسن اور چلے گا، پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ انشاءاللہ جو ہے وہ کونی مسجد میں ہے، اور کل جو ہے نا وہ سوال جواب کی نشست ہے، آپ لوگ جو ہے سوال بھیج سکتے ہیں۔